الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق اللہ العظیم. میرے دوستوں، بزرگوں، عشرہ اولا کی یہ آخری رات ہے نا. بس ویسی ذہن میں بات آئی کہ کوئی تھوڑا سا رحمت کے متعلق بھی بیان کیا جائے. اسی کی مناسبت سے اس آیت کی تلاوت میں نے کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ شہر رمضان وہ ہے کہ اس کا اول حصہ یعنی 10 دن رحمت ہے، اور درمیانی حصہ مغفرت ہے، اور آخری اس کا عتق من النار ہے. کہ 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے. اسی طرح سے بخور نقطے کے بیان کرتا ہوں کہ اعتکاف والوں کو بھی 3 حصوں میں کرنا چاہیے. 3 دن والا اعتکاف مجھے پسند نہیں ہے، کیونکہ اعتکاف 10 دن کرو. ابھی ایک عجیب وبا ہو گئی ہے، 3 دن کی تھے 2 دن کی. تم کیا خانقاہ چلاؤ گے؟ خانقاہ کا مقصد یہ ہے کہ قلب میں رسوخ پیدا کرو ذکر اللہ کا. یہ سب سے بڑا مقصد یہی ہے کہ ذکر کا رسوخ قلب میں آ جائے، اللہ کا ذکر جم جائے. یہ جب اللہ کا ذکر آ جائے گا اخلاق بھی درست ہو جائیں گے. اللہ کا ذاکر کسی کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ اللہ کا ذاکر کسی کو ذکر ہے، اس کے سامنے تو ہر وقت یہ رہے گا الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کے عیال ہے. وہ چوپاؤں پر بھی بے رحمی نہیں کرے گا. آدمیوں کو تو چھوڑیے، چوپاؤں پر بھی بے رحمی نہیں کرے گا. تو ذکر اللہ کا رسوخ بہت بڑی نعمت، بہت بڑی دولت ہے. اسی ذکر کے رسوخ کے لیے خانقاہوں میں آیا جاتا ہے کہ ایک سو ہو کر کے ہم وہاں ذکر کریں گے. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ حضرات کو دے. قلب میں جب اصلاح ہوگی تو اس کے اثرات بھی نمایاں ہوں گے. قلب میں جب تواضع ہوگی تو اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں. قلب میں ذکر ہوگا تو اس کے اثرات بھی نمایاں ہوں گے. اس بنا پر 3 دن والی خانقاہ میں ذکر کا رسوخ نہیں ہوگا. کود کے یہاں جا رہے ہو، ادھر جا رہے ہو. یہ خانقاہ تو ایک سوئی کی جگہ ہے. رسوخ کب پیدا ہوگا؟ جب ایک سوئی ہوگی. آپ کی ایک سوئی ہے ہی نہیں، خود ہی نہیں، تو دوسروں کو کیا نفع پہنچائیے گا. اسی بنا پر میں کہتا ہوں سب کے سامنے، علماء بھی ہیں اس میں، کہ ناجائز میں نہیں کر رہا، سمجھ لیجیے ناجائز نہیں کرتا میں جلدی، لیکن میں مناسب سمجھتا ہوں کہ جو اعتکاف کا سلسلہ چلا ہے اپنے لوگوں میں زیادہ ہے اللہ اعتکاف کا یا خانقاہ کا، تو کم سے کم 10 دن کا ہونا چاہیے. ابھی مولانا شیر علی صاحب کا معلوم ہوا ہے کہ پہلا اشرا فلاں جگہ ہے، ابھی بتلایا انہوں نے. دوسرا اشرا سورت میں ہوگا، اور تیسرا اشرا ان کے وطن میں اکل کوہ میں ہوگی. ٹھیک ہے، بعض جگہ 3 دن 2 دن، کیا ہے یہ سب کھیل ہے بھائی صاحب. میں یہ کہتا ہوں صاف صاف، یہ خانقاہ سے بدزنی ہو چکی تھی.
میں سمجھتا ہوں کہ خانقاہ کا رجحان ماشاء اللہ صاحب والا ہے زیادہ. بمبئی وغیرہ میں بھی خود علی بیاور نے لکھا ہے خانقاہ کا نام جو آیا ہے بہت زیادہ حضرت تھانوی کے بعد، بلکہ اس زمانے میں بھی بہت رجوعات نہیں تھی خانقاہ. یہ ماشاء اللہ صاحب نے خانقاہ کو گویا کہ روشن کر دیا، اس کی بنیاد رکھا انہوں نے. تو خانقاہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی ذکر و شغل کی ایک جگہ ہے. خانقاہ کا مفہوم بھی یہی ہے، یہاں اخلاق کی اصلاح ہو اور ذکر و شغل ہو اور کچھ لوگ جمع ہوں تو ایک دوسرے کے نور سے مستنیر ہوں. اسی لیے ہے ہمارے دل میں ذکر آیا، ذکر کا نور بھی آیا ہے، تو جو ہمارے پاس بیٹھے گا اس کو نور کا اثر نہیں ہوگا. اس لیے ہے خانقاہ، تاکہ ذکر سے رسوخ پیدا ہوگا، بلکہ ذکر سے نور پیدا ہو تو دوسرے قلوب مستنیر ہو جائے، منور ہو جائے. اس بنا پر خانقاہ کی بھی عزت ہم کو برقرار رکھنا ہے. میں اپنے لوگوں سے بہت کہا میں نے کہ خانقاہ کو کھیل نہ بناؤ. بہت دنوں کے بعد اعتبار قائم ہوا ہے خانقاہ پر، اب اعتبار کو بے اعتبار نہ کرو. یہ بہت کہتا ہے صاف ستھرا اپنے لوگ ہیں. اس بنا پر جو حضرات بھی ہمارے میں اعتکاف کرنا چاہیں تو کم سے کم ایک اشراق کریں اور کم سے کم ایک ہفتہ. یہ بھی بات کی بات ہے. اسے 3 دن والے مجھے خانقاہ پسند نہیں ہے بالکل. چاہے اپنے لوگ کرتے ہیں مجھے معلوم ہے، ڈال دوں گا میں ان کو. اس بنا پر خانقاہ میں کیا ہے؟ ذکر کی جگہ. ذکر میں جب آدمی منہمک ہوگا تو دنیا مافیا سے بے خبر ہوگا. اس کو ایک سوئی حاصل ہوگی، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کب ہے. حضرت لکھتے ہیں بہت بڑے جو بمبئی میں جن کی مزار ہے ان کے بارے میں وہ بیٹھے تھے دروازے پر، تو عورتیں کچھ آ رہی تھی، آنا جانا چاہتی تھی. تو ان کے گھر والوں نے کہا کہ تم لوگ چلے جاؤ، ان کو کیا پتا، کچھ پتا ہوتا نہیں ہوگا، آئی گئی کوئی پتا نہیں ہے. وہ کہا کہ ذکر میں ایسے منہمک رہتے ہیں ان کو دوسرے کو ہوش ہی نہیں رہتا کون آیا کون گیا. اللہ کا ذکر ہے، ولا ذکر اللہ اکبر. اللہ کا نام بہت بڑی چیز ہے. بہرحال ہم کو اور آپ کو اپنی جگہوں کی بھی حفاظت کرنی ہے، خانقاہ کا مقصد بھی سمجھنا ہے. اب ایک آدمی لکھا خط ہم کو سورت سے، یہ فلاں آدمی کو آپ نے اجازت دیا ہے وہ خانقاہ میں آ جائے. ابھی آیا بھی جواب نہیں پہنچا، آپ گھبرا گئے ہیں. اجازت دینا ضروری کہ آپ اس کو کام اس طرح شروع کر دیں، اس کے لیے سیکھنے کی بھی ضرورت ہے. چنانچہ مولانا سب کے سامنے میں کہتا ہوں کہ میں تو دستر بندی کے لیے گیا تھا وہاں گجرات میں. لوگوں نے کہا طے کر لیا، وہ تفصیل ہے، طے کر لیا کہ تم کو گجرات کنٹھاریا میں خانقاہ چلانے کے لیے آنا ہے. میں نے کہا بھائی دیکھو یہ صحیح بات ہے، میں خانقاہ میں رہا ہوں لیکن خانقاہ میں چلایا نہیں، مجھ کو ڈھنگ نہیں ہے کیسے چلانا. میں کسی طرح دیجیے محتمم دونوں پیچھے پیچھے 11 بجے رات کو علی پور پہنچے کہ مولانا. تب مولی غلام محمد نے کہا کہ مولانا یہ گجرات کے بلند ترین علماء میں سے ہیں، یہ آپ کے پیچھے پیچھے رات میں آئے ہیں، اب تو مان لیجیے. تب میں ذرا سا نرم ہوا. غلام محمد نے یہ کہا، ہمارا خانپوری نے کہا کہ تھانوی خانقاہ کو چلانا ہے، تو اور زیادہ قرب ہوا. تو میں نے یہ کہا کہ اجازت بھی ہو لیکن اجازت کے لیے بھی ضرورت ہے کہ کچھ سمجھ بوجھ ہو اس کو جاری کرنے کی. میں نے کہا لوگوں سے کہ اجازت دی جاتی ہے دوسروں کے اعتماد کے لیے، اپنے اعتماد کے لیے نہیں. اجازت اس لیے دی جاتی ہے کہ اپنی طرف پوری توجہ ہو جائے اصلاح کی طرف. ہاں دوسروں کے لیے ہے کہ نیک آدمی کے صحبت میں رہ سکتے، بس نہ وہ اس کو کامل سمجھتا نہ اس کو اس کام کی ابھی ضرورت ہے. تو یہ تو تھے. اس بنا پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو اجازت. میں نے کہا کہ یہ سمجھنا ہے کہ ایک آدمی تھے ہمارے مسجد میں آتے تھے،
آتے تھے. جس دن ان کو اجازت ملی اسی کبھی بھی نہیں آئے. وہ حکیم اختر صاحب نے دے دیا, پھر کبھی آئی نہیں. وہ اجازت کا یہ مطلب ہے. حضرت ماں ابراہیم صاحب گئے کٹک, ان کے بعد میں کوئی آئے نہیں. خود آ کے کہا کہ وہاں سننے میں کیا ہے, بڑے اس سے کہا وہاں سننے میں کیا ہے, بیان تو سننے ہی لینا چاہیے. میرے دوستو یہ سب چیزیں بھی ایسی ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اعتدال پر رکھے, اعتدال پر نہ رکھے, اعتدال پر رکھے. اگر اعتدال پر نہیں رہو گے تو اعتدال ہو جائے گا, صوفیہ کے اسے نکل جاؤ گے. صوفیہ تو بہت ہی نرم ہوتے ہیں, نرم ہوتے ہیں, اخلاق والے ہوتے ہیں. مہاراج اخلاق کی بات میں نے کی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے متعلق فرمایا اولھا رحمت, اس کا اول رحمت ہے اور درمیانی مغفرت ہے, اور پھر کیا ہے عتق من النار. اب اس کی ترتیب میں بہت سے علماء نے کچھ کہا, کوئی ترتیب سے زیادہ بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. حضور جانے اور اللہ میاں جانے کیا مطلب کیوں رحمت پہلے کر دیا تو مغفرت کیوں کہہ دیا, کہیں مغفرت ہے وقت بھی لنا برہمنا, یہ سب بات چھوڑو. بس یہ سمجھو کہ اللہ کی خاص رحمت اس سلسلے میں نازل ہوتی ہے, اور خوب دعا کرو رحمت. میری تحقیق یہی ہے, مختصر علماء کے سامنے بیان کر دیتا ہوں یہ بات. یہ لوگ صوفے کے تھوڑے نہ غلطی رہے گی تو ضرور بتلائیں گے. تو میں نے کہا کہ بات زیادہ اختلاف میں نہ پڑھو اقوال میں. یہ سمجھو کہ اللہ میاں نے اور اللہ کے رسول نے جب کہا کہ رمضان کا پہلا اثر کیا ہے, رحمت ہے, رحمت کی دعا کرو, بس کیا چکر میں پڑے ہو کہ مغفرت سے پہلے کو کہہ دیا اور بعد میں کہہ دیا, چکر پڑو ہی نہیں. یہ رحمت ہے, اس بنا پر رحمت کی خوب دعا کرو. نبی ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب رحمت کی دعا بھی ہم لوگوں کو سکھایا ہے. ہم لوگوں نے کہا تھا, مجھ کو سکھایا خاص طور سے, اللہم آتنی ایمانا لا یرتدو, اللہم آتنی ایمانا لا یرتدو ورحمتن, یہ ہے نا, ورحمتن انال بہا کرف کرامتی فی الدنیا والآخرہ. یہ نا ہر یہ مطلب اللہم آتنی رحمتن, اللہ ہم کو رحمت دیجیے اور کیا دیجیے, ایمان دیجیے. اور یہ نہیں وہ کفر رحمت نہیں ہے, پہلے ہے نہیں ہاں یہی نا, اللہ میں آتنی ایمان اللہ تدو و یقین سے بعد کفر و رحمتن, یہ آپ آیا ہے مجھل دوسری میں ہے, وہ رحمتن انار بہا شرف کرامت بھی یہ ہے. خاص طور سے مجھ کو یہ دعا بتلائی حضرت نے کہ یہ ضرور دعا کیا کرو, آتنی رحمتن انار بہا, ہم کو رحمت دیجیے تاکہ دنیا اور آخرت کی کرامت ہم کو مل جائے. یہ دعا ہے, یہ تو کر سکتے ہیں آدمی. اللہ میں تو کہتا ہوں کہ وہ دعا بھی ایمان اس کو بھی بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے رمضان میں, تاکہ ایمان ہمارا ثابت ہو جائے, ایمان ہمارا قوی ہو جائے. جیسے ایمان مطلوب ہے, بہت عمدہ جملہ ترسیب جواہر مکیہ کا یہ جملہ ہے, جیسے ایمان مطلوب ہے تکمیل ایمان بھی مطلوب ہے. ہمارے حضرت کو علمی باتوں بہت وقت آیا جاتا ہے, کہا دیکھو تکمیل ایمان کو بھی کر دیا انہوں نے. بس ان کا ایک نظریہ تھا, جیسے ایمان ضروری ہے ویسے تکمیل ایمان, ایمان کو کامل کرنے کی فکر رکھو. اللہ سے رحمت کی دعا کرو جہاں تو اے اللہ ورحمنی, اللہ مغفر لی ورحمنی وتب علی انک انت التواب الرحیم. مغفرت کیجیے اور رحمت, بعد رحمت یہاں لے آئے ہیں. اس بنا پر رحمت کی دعا خوب ہی خوب کرنا چاہیے, اپنے لیے بھی اپنے لوگوں کے لیے بھی. اللہم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اللہم اغفر, اللہ اصلی کتنی عمدہ دعا ہے. حضرت شیخ عبد المحسن دہلوی لکھا ہے کہ جو اس دعا کو 3 مرتبہ روزانہ پڑھ لے تو ابدال میں سے ہو جائے گا. لیکن حضرت وہ کہتے بھائی مطلب یہ نہیں خالی پڑھنے سے, اور اعمال کو بھی کرو تو اس کے ساتھ ساتھ ہوگے.
اللهم اصلح امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم فرج عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم اغفر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو 3 مرتبہ روزانہ پڑھتے رہے، انہوں نے کتاب اس وقت صالحین میں لکھا ہے اس کو، 3 مرتبہ جو پڑھے تو وہ ابدال میں سے ہو جائے گا. ابدال. لیکن ابدال پہ ایک مقولہ یاد آیا، حضرت تھانوی سے کسی نے کہا کہ حضرت ہم تو ابدال ہو گئے. اب ان کے یہ سب بات بہت ہوتی ہے. حضرت تھانوی نے کہا کہ حضرت میں تو اب ابدال ہو گیا. کہا ٹھیک کہتے ہو، تو پہلے گوشت سے ابدال ہو گئے، یعنی گھٹ گئے. جب تم اپنے کو ابدال سمجھ رہے ہو تو اپنے منہ میں مٹھو بیٹھنا. کہا ٹھیک کہتے ہو، پہلے تم گوشت سے اب دال ہو گئے، گھٹ گئے. بہرحال دوستو، ابدال میں سے ہونا بھی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ اس دعا کے پڑھنے کی بھی توفیق دے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور جو اعمال ہیں ان کو بھی کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. یہ رحمت اللہ تعالیٰ کی خاص مبذول ہوتی ہے. اس رحمت کا ہم کو اپنے کو پیش کرنا چاہیے کہ اس رحمت کا چھیٹا ہمارے اوپر پڑ جائے. یہ ہے. اسی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تمام عالم کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے. دنیا جل رہی تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے اس کو گلشن بنا دیا. تر ہوئی باران سے سوکھی زمین، تر ہوئی باران سے سوکھی زمین، یعنی آئے رحمت للعالمین. اخلاق کی کھیتی خشک ہو چکی تھی، باغ سب جل چکے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ایسی بارش ہوئی کہ سب لہلہا گئے. تر ہوئی باران سے. حضرت عائشہ فضل الرحمان صاحب کہتے تھے، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ میلاد نہیں پڑھتے. امام محمد صاحب بیان کرتے تھے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم لوگ میلاد نہیں پڑھتے. یہ شعر پڑھا، تر ہوئی، کہا دیکھو میلاد نہیں ہوگا کیا؟ یہ اسے پڑھ کے میلاد کیا ہوگا؟ میلاد تر ہوئی باران سے سوکھی زمین، یعنی آئے رحمت للعالمین. رحمت للعالمین آئے. دوستو بزرگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت عامہ ہے، پورے کافت للناس. جیسے نبوت آپ کی عام ہے، جیسے آپ کی رحمت بھی عام ہے سارے لوگوں کے لیے. کفار کے لیے بھی رحمت ہے، مومنین کے لیے جیسے رحمت، کافرین کے لیے بھی رحمت ہے. اشجار کے لیے رحمت. 3 جلدیں لکھا ہے قاضی سلمان منصور پوری نے، 3 جلدیں اس پر رحمت للعالمین پر، اور اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم کو اس کی معرفت بھی دے دیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کن کن چیزوں میں نمودار ہوئی. بال نے تو یہی کہا کہ سب سے بڑی رحمت عورتوں کے لیے حضور آئے. عورتوں کا وجود بھی تصویر میں کرتے تھے. انگریزوں کا اب بھی چڑین کہتے ہیں، نہیں مانتے. اب ہم لوگوں کو متہم کرتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک کوئی وجود ہی نہیں ہے، عورتوں کا کوئی حق وغیرہ نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر کے عورتوں کو حقوق بتلائے ہیں. سب سے بڑی رحمت یہی ہے. ماں کا درجہ کیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. کتنی بڑی بات. کسی کے 2-3 لڑکیاں ہوں، اس کی پرورش کرے، اس کی تربیت کرے، کتنی بڑی بشارت ہے کہ نہیں؟ کتنی بڑی بشارت ہے. عورتوں کا حصہ رکھا، للذکر مثل حظ الانثیین. عورتوں کا مستقل حصہ، دوسرے کا کہیں حصہ نہیں ہے. اب اعتراض کرنے والے کہتے ہیں کہ عورتوں کو ایک حصہ کیوں؟ اب دیکھیے، اب حضور نے کر دیا تھا دوسرا اعتراض. ارے حضور نے حصہ رکھ دیا، یہی کتنی بڑی بات ہے. شریعت نے حصہ، تمہارے تو کچھ بھی نہیں تھا. اب علماء نے جواب دیا اس کا کہ بھائی مرد تو اس کا گھر ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، وہ عورت اس کی سسرال ہے، اس کا نال نفقہ شوہر کی ذمہ ہے، اس کے بچے کی پرورش یہ ہے، تو اس کو ایک حصہ دیا، یہی کتنی بڑی بات ہے. اس کو حصہ دے دینا یہ بھی رحمت للعالمین کا کرشمہ ہے. مجھے رحمت للعالمین. اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا. اس بنا پر جب رحمت للعالمین ہے تو ان کا احسان ہے ہمارے اوپر. درود شریف کی کثرت ہونی چاہیے. جتنا درود شریف کی کثرت ہوگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرب بڑھے گا.
محبت بڑھے گی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوگی تو پھر ان کی معیت بھی تو حاصل ہوگی. المرء مع من احب. ایک صحابی تھے وہ اعمال ویسے پورا نہیں کرتے تھے. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ایسے بھی ہیں جو آپ جیسے عمل نہیں کرتے تو آپ سے کیسے ملاقات ہوگی جنت میں؟ فرمایا المرء مع من احب. آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے. کتنا آسان ہو گیا مسا, کتنا آسان ہو گیا. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. اے اللہ میں آپ کی محبت کا سوال کرتا ہوں اور جو لوگ آپ سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں. کتنی بڑی بات دعا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. آپ کی محبت تک اسی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی من جملہ فرائض کے ہیں. جیسے اللہ کی رحمت فرض ہے اور محبت فرض ہے, اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت فرض ہے. چنانچہ صاحب فتح الباری لکھتے ہیں المحبت علی قسمین, المحبت علی قسمین فرض و ندب. صابر اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت اس پر کہتے تھے یہ کوئی صوفی نہیں کہہ رہا ہے, یہ محدث کہہ رہا ہے. یہ خاتون کا ان کا مطلب ہے. اشکال کو دفع کرنا اس کو کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت وغیرہ کا نام خالی صوفی لوگ لیتے ہیں. نہیں, محدث لیتے وہ بھی صوفی ہوتے ہیں. ان کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے, نسبت ہوتی ہے. وہ اس سے خالی ہو کر کے کچھ نہیں پائیں گے. ویسے سب سے پہلی چیز تو حضور کی محبت ہی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. تو اللہ امینی اسألک. تو صاحب فتح الباری بیٹھتے ہیں محبت اللہ علی قسمین فرض و ندب وکذالک محبت الرسول فرض الندب. جس سے اللہ کی محبت فرض ہے, فرض محبت کا مطلب یہ ہے جس سے فرائض کو ادا کر سکے, اور مندوب یہ ہے کہ بچے چیز کو ادا کر سکے. اتنی محبت فرض ہے جس سے فرائض کو انجام دے سکے. بقیہ زیادہ محبت ہوگی تو سنن کا بھی پابند ہوگا, مستحبات کو بھی لے آئے گا. تو یہ جیسے اللہ کے لیے ہے, صاحب مانی کہا جیسے اللہ کے لیے محبت ہے فرض اور مطلوب مستحب, اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. محبت بہت بڑی چیز ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہے کہ مجھ سے زیادہ محبت کرو. حضرت عمر نے کہا کہ حضور اپنے ماں باپ سے زیادہ یہ ہے, اپنے ذات سے. کہا یہ تو ہم کو سمجھ میں آ گیا. حضرت عمر نے صاحب کہا ہے کہ یہ تو کہ محبت ماں باپ سے زیادہ ہونی چاہیے, یہ تو حاصل ہے, لیکن اپنی جان سے زیادہ محبت آپ سے نہیں ہے. صاحب کہہ دیا. کہا پورے مومن نہیں ہو گئے. پھر اس کے بعد حضور نے توجہ فرمائی اور وہ محبت آئی. کہا حضور مجھ کو یہ بھی حاصل ہو گیا. یہ تو محبت معلوم ہے, یہ حاصل کرنا ہے. تو محبت کس سے حاصل ہوگی؟ اہل محبت سے حاصل ہوگی نا. جب اہل محبت کے یہاں جاؤ گے تب محبت ہوگی. بغیر اہل محبت کے ان کو کہتے ہیں فتبعونی, یہ ہے میری محبت کا اتباع کرو. اتباع محبت میں بھی ہے. اللہ سے رسول محبت کرتا ہے تو تم رسول سے محبت کرو گے تو اللہ کی محبت بھی تمہارے دل میں آ جائے گی. ہمارا اللہ کی محبت بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقرب الی حبک. یہ محبت کے کیش میں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق دے. ہمارے حضرت بہت اس پر کلام کرتے تھے محبت پر, اور کہتے ہیں کہ ایک محبت عقلی ہے اور ایک محبت طبعی ہے. محبت عقلی تو سب کے لیے فرض ہے. جیسے محبت عقلی کا تعلق احسان سے ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا ہے. اس احسان کا تقاضا ہے کہ ان سے ہم محبت کریں. یہ تو سب کے لیے لازم ہے. رہا طبعی محبت, جب عقلی محبت کو بدل آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے طبعی محبت بھی عطا فرما دیتے ہیں. یہ بھی وہ یہ قصبی ہے اور وہ کیا طبعی ہے. طبیعت اپنے بس میں نہیں ہے. اس بنا پر فرماتے ہیں حضرت شاہ انور صاحب نے فرمایا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کو محبت طبعی حاصل تھی. اور اس کی مثال دیا, میں نے خود حضرت سنا ہے شاہ صاحب کی بات. خود حضرت شاہ صاحب بتلاتے تھے کہ ایک صحابی کو
حضور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حفاظت کے مقرر کیا گیا. وہ کھڑے تھے, تیر آنے لگا, جدھر سے تیر آتا تھا اپنے ہاتھ لے لیتے تھے. فرماتے ہیں شاہ صاحب کہ اگر عقلی محبت ہوتی تو آنکھ جھپک جاتی, کیونکہ حضور کی محبت طبعی ہو چکی تھی, اس وجہ سے باوجود تیر آنے کے ان کی آنکھ جھپکی نہیں اور ہر تیر کو اپنے ہاتھ پہ لے لیا. یہ حضرت فرماتا شاہ انور صاحب. ہمارا اللہ سے محبت بہت بڑی چیز ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں بلکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میری مرحمت, میری رحمت میرے غضب پر سابق ہے. تو پھر رحمت کا انتظام, رحمت کی دعا, اس سے دعا بہت ضروری ہے. لکھا ہوا ہے کہ حدیثوں میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ 99 حصہ ہے رحمت, 99 حصہ رحمت کو اللہ نے اپنے یہاں رکھ لیا ہے. ایک رحمت جو ہے لوگوں میں ہے دنیا میں, اس کی وجہ سے گائیں جب بچہ دیتی ہیں بھینسیں تو کھر اس پر نہیں رکھتی. کہا اسی رحمت کا کرشمہ ہے. پھر مجدد صاحب وزن میں آ جاتے ہیں, کہتے ہیں 99 حصہ جو رکھا ہے تو وہ حصہ اس امت محمدیہ کے لیے رکھ چھوڑا ہے اللہ نے, کیونکہ امت مذنبۃ و رب الغفور, امت گنہگار ہے تو اس کو محبت کی ضرورت ہے, اس کو رحمت کی ضرورت ہے. اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے امت, اور اس کی دلیل بھی دیا ہے مجدد صاحب نے, کیوں, اس وجہ سے کہ کافرین کو رحمت کی ضرورت نہیں, وہ تو جائیں گے جہنم میں, اور جو مومنین ہیں ان کو رحمت کی ضرورت ہے. وہ مومنین عموماً کچھ نہ کوئی گناہ بھی ہوتے ہیں تو اس گناہ کی وجہ سے رحمت کو زیادہ مستغرب ہے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی رحمت سے نواز دے, ہمارے اوپر رحمت خاص. اللہم ارحمنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا ارحمنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سب رحمت کا ذکر آ رہا ہے. اس بنا پر رحمت کی دعا بھی کرنی چاہیے, اپنے لیے بھی اپنے احیال و عیال کے لیے بھی دعا کرتے رہنا چاہیے, غافل نہیں ہونا چاہیے. سب کچھ ہے دست بکار اور دل بیار, یہ تصور کا بہت خاص ہے, اتنا بھی نہیں سمجھیں گے سب. دست بکار اور دل بیار ہے. فارسی کوئی مشکل نہیں ہے, فارسی پہلی بھی اگر پڑھے رہے گا تب بھی سمجھ جائے گا آدمی, لیکن مدرسے میں فارسی پہلی بھی نہیں پڑھاتے اب سب مولوی لوگ. دست بکار دل بیار, کتنا عمدہ جملہ ہے. ہاتھ کام میں رہو لیکن دل یار کے ساتھ رہو. یار پر بات آئی تو میں کہتا ہوں, ہمارے حضرت سے ہم نے اخیر میں نصیحت کے لیے کہا ہے, کافی سنایا ہم نے لیکن سب لوگ تھوڑے سنے ہوں گے. ہم نے کہا حضرت اخیر کی نصیحت ہے یہ. ہم نے کہا حضرت سے کہ حضرت کوئی نصیحت ہم کو کیجیے, کسی ہمت تو نہیں تھی لیکن من مانے کیسے لکھ دیا, کہہ دیا. حضرت لکھا تن اسپے کار آمدہ بیکار مدار, تن اسپے کار آمدہ بیکار مدار, دل اسپے یار آمدہ بے یار مدار. بدن کام کے لیے آیا ہے, بے کام کے نہ رہو بے, اور دل یار کے لیے آیا ہے, بے یار کے نہ رہو. اللہ سے محبت دل آرامے کی داری دل دروبن, دل آرامے کی داری دل دروبن, دیگر چشمت ہما عالم فروبن. جو محبوب حقیقی رکھتا ہے اسی سے دل کو باندھو. یہی ربط قلب ہے اللہ سے, یہی خانقاہ کا مقصد ہے. ربط الہی, ربط اللہ کے ساتھ ربط, کبھی ربط یہ ضرور پیدا کرنا ضروری ہے. دل آرامے کی داری دل دروبن, جو دل آرام. ہم نے یہ شعر لکھا رمضان میں, حضرت کو اپنے حالات میں بہت خوش ہوئے, لوگوں دکھلایا, لیکن کم زمان نے شعر لکھا ہے. کم زمان نے یہ کرے مجھے عبدالحلیم وغیرہ سب سے کم زمان نے یہ شعر لکھا ہے, دل آرامے کے دل داری دل دروبن, دیگر چشمت ہما عالم فروبن. جو دل آرام محبت ہے تو اس میں دل باندھو. تمام محبوبان مجازی سے آنکھ کو بند کر لو, تب آپ پہنچو گے. اب حضرت کی شعر پہ جاتا ہے. ایک دفعہ حضرت نے ہم کو نکال دیا تھا
वहां तो सब निकाला मेरा बहुत रहता था, बालों तो स्टेशन में पहुंचा देते थे। अब नाम क्या लूं, हमको स्टेशन कभी नहीं पहुंचाया, नहीं कभी मस्जिद नहीं आ सकते। बाद लोगों को तो साल भर तक 10 मिनट बैठने दिया। उन्होंने क्या किया, वो पढ़ रहे थे हजरत, तो उन्होंने कनाखिया हाशिए को देखा बुखारी के, कहा तुमने बेअदबी किया, उस्ताद के सामने तुम हाशिया देख रहे हो। मैं समझता हूँ साल भर तक फिर बैठने नहीं दिया। तो ऐसी कोई बात थी तो हमने देखा हजरत को आते जाते थे, मस्जिद होती रहती थी, तो हमने कहा सुनता हूँ मैं रूदादे चमन इस तरह कफस में, सुनता हूँ मैं रूदादे चमन इस तरह कफर में, गोया कभी आंखों से गुलिस्ता नहीं देखा। कहा भाई कौमुदमा ने लिखा, बुला लो, अब बुला लो, बुला लो। सुनता हूँ मैं रूदादे चमन इस तरह कफस में, गोया कभी आंखों से गुलिस्ता नहीं देखा। ये मोहब्बत ताल्लुक की बात है ना, बेताबी की अपनी। तो हजरत बहुत खुश हुए इस शेर से। अल्लाह ताला से ताल्लुक, मोहब्बत इन बुजुर्गों के वास्ते से वाकई हाजिर होता है। हजरत को देख करके मालूम होता था कोई ताल्लुक इनको है। बेचैनी बेताबी रहती थी, अजीब हालात थे। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन बुजुर्गों के हालात से भी हम लोगों को बार-बार फरमाए। सोहबत में रहने का यही फायदा होता है कि जो उनकी बेताबी वो हमारे अंदर आए, जो उनको इस्तराब है, अल्लाह की जो तलब है उसकी वजह से बेताबी है, वो दिल में आए। उसे इधर कि मजबूब हो जाए, मजबूर हो जाए, वो चीज अपने दिल की है, सब कुछ उसमें चलता रहता है। महाराज ये रहमत की रात है और आखिर रात है उसे, इस बना पर इसमें खास तौर से रहमत की दुआ करें। अल्लाह ताला हमारे ऊपर भी रहम फरमाए, हमारे बच्चों पर भी रहम फरमाए, हमारे मुताल्लिकीन पर, मुंतसिबीन पर, सब रूहानी बहुत सी औलाद है, बल्कि सब मुसलमानों के लिए दुआ करना चाहिए। रहमतुल लिल आलमीन आप हैं। अल्लाह की 2 सिफत बयान किया, 2 इसमाया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर रहीम। रहमान भी है, रहीम भी है, 2 के लाने क्या जरूरत है। अब मौलवियों ने कुछ फर्क किया है, लेकिन हासिल तो वही है कि बड़े रहम वाले हैं, यही ना हासिल उसका यही है कि 2 लफ्ज लाने की जरूरत क्या थी। एक मुख्तसर सूरत में रहमान और रहीम दोनों ले आए, बिस्मिल्लाह में रहमान और रहीम दोनों ले आए। मालूम है किसकी अहमियत है, उस अहमियत के पेश नजर रहमान का नाम ले लिया है और रहीम, इस वजह से रहमत का अपने ऊपर थोड़ा सा तसव्वुर भी करना चाहिए कि जरूर अल्लाह की रहमत हमारे ऊपर होगी। लिखा है कि कभी कभी तन्हाई में बैठा करो, सोचो कि अल्लाह महबूब हकीकी हमारा आ रहा है, हमारे दिल में आ रहा है, अल्लाह अल्लाह करो। और हमारे हाजी साहब फरमाते हैं कि ज्यादा किबलत तरफ मुंह करके बैठो करीब, ताकि दिल में तुम्हारे एक सोई पैदा हो। ये नहीं कि 3-4 खिड़की खोल दिया, 3-4 किलोमीटर दिखलाई पड़ेगा तो नहीं आएगा। अल्लाह कहेगा चल देखो बैलो गाय देखो, चारा करो देखो, आपको क्या देखोगे इसमें, बाहर खुला रहेगा तो क्या देखेगा, टरके देखेगा ना, भाई देखेगा, भैंसा देखेगा, गाड़ी देखेगा, एक्का देखेगा। लेकिन ये कि खोल ही देते हैं लोग, इससे कुछ नहीं मिलेगा। एक सुई बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह हम सब लोगों को एक सू करे। उमा कहते हैं इन्नी वज्जा तो बड़ी उम्दा है, इन्नी वज्जा तो वजह लिल्लज़ी फतरा समावात वल अर्द हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन। हम एक सू होकर के आपके यहाँ आ गए, यही ना उसका बात है। एक सू होना ये मुस्तकिल, ये मकामात आलिया में से है। इन्नी वज्जा तो वजह लिल्लज़ी फतरा समावात वल अर्द हनीफा व मा अना मिनल मुशरिकीन। हम मुतवज्जा हर तरफ से मुड़ करके आपकी तरफ आ गए, तो अल्लाह उसकी तरफ नजर करेगा कि नहीं, अल्लाह की इनायत मबसूल होगी। इस बिना पर इन दुआओं को भी, इन वजीफों को भी समझ के पढ़े, तवज्जो से पढ़े, जरूर अल्लाह रहम फरमाएगा। अब दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला हम सब पर करम फरमाए, अल्लाह हम सब की इस्लाह फरमाए, अल्लाह हम सबको अपनी मोहब्बत और निस्बत से नवाज दे, अपनी मार्फत से मुशर्रफ फरमा दे। दुआ करने में कोई है, जितना चाहो दुआ करो, और हर आदमी दुआ कर सकता है। ये अल्लाह ताला हम सबको उसकी तौफीक दे, बल्कि पूरी उम्मत के लिए दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला पूरी उम्मत
को इन दुआओं को करने की तौफीक मरहमत फरमाए। जब दुआ करेगा उदूनी अस्तजिब लकुम, रहमत की दुआ करोगे तो अल्लाह ताला रहमत अता फरमाएगा, महरूम तुमको नहीं करेगा। उनको क्या पड़ी है कि तुमको महरूम करे? अरे तुम मांगो तो वो तो हर वक्त तुम्हारी तरफ मुतवज्जा है, अल्लाह तो हर वक्त मुतवज्जा है। हमारे हज़रत फरमाते थे ये समझ ना खाली ताजुद को अल्लाह मुतवज्जा होते हैं, कि ताजुद के बाद अल्लाह सो जाते हैं क्या? उस वजह मुतवज्जा करते हैं। एक बहुत शेर है, मशहूर शेर है, बहुत मशहूर है। एक कहते हैं एकदम शायर की निगाह कुन आगा नबाशिद, एक चश्म जदन गाफिल अदा शाह नबाशी, शायर की निगाह कुलन आगाह नबाशी, एक चश्म जदन के लिए भी उनसे गाफिल न हो, शायद वो किसी दम निगाह करे और तुम गाफिल न हो। कितना उम्दा शेर है। लेकिन हमने शेर कहा कि मकसद से कहा कि मौलाना ज़रा साहब मैं इस तरह कहता हूँ, एक चश्म इससे तो मालूम होता है कि कभी अल्लाह गाफिल हो जाता है। हम गाफिल इस वजह ना हो कि अल्लाह ताला तवज्जो करे, अल्लाह हमारे गाफिल है कभी तुम्हारे तवज्जो करेंगे नहीं, इसका मुखालिफ तो ये निकलता है। एक चश्म जदन गाफिल अदा शाह नबाशिद, शायद की निगाह है कुलन आगा नबाशी, शायद निगाह करे नहीं, अल्लाह की तो हर वक्त निगाह है। तुम किसी वक्त तवज्जो करो कामयाब हो जाओगे। मुजद्दी साहब हमारे फरमाते हैं, मुजद्दी अल-फसानी वालों ने कहा है कि जब तक कि बाएं कंधे वाला फरिश्ता एक गुनाह तुम्हारी न लिखे तब तुम कामयाब होगे। मुजद्दी साहब कहते हैं, यानी बाजीद बस्तामी कहते हैं कि इस तरीके के लिए लाजिम है कि तुम्हारे बाएं कंधे वाला फरिश्ता जो गुनाहों को लिखता है वो कोई गुनाह तुमको दिखने न पाए, ऐसा अपने को मोहताज रखो। मुजद्दी साहब की मार्फत कहते हैं ये हकीर तो समझता है कि आज तक दाएं कंधे वाले फरिश्ते ने हमारी कोई नेकी लिखी ही नहीं, ये मार्फत अल्लाह के सामने जो फर्क समझ आए नहीं। बायजी बुस्तानी कहते हैं कि इस तरीक के लवाजी में से है कि बाएं कंधे वाला फरिश्ता कोई गुनाह तुम्हारा लिखने न पाए तब तरीक में तुम चलोगे। हम मुजद्दिद अल-फसानी कर रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं, अब मैं कहता हूँ कि दाएं कंधे वाला फरिश्ता आज तक मेरी नेकी लिखे ही नहीं, मैं क्या कहूँ। ये कितनी फनाइयत की बात है। क्या वो नेकी नहीं करते थे? जेल में क्या करते थे? इनकलाब दे दिए, लेकिन अपनी नेकी को नहीं समझते थे। हमारी कोई नेकी ऐसी नहीं है कि फरिश्ता हमारे दाएं कंधे वाला लिखे। ये फनाइयत का आला, उससे ज्यादा आला मकाम है। तो अल्लाह ताला की तरफ से तो हर वक्त हल्म मजीद है, हर तरफ अल्लाह की रहमत है। ये नहीं कि तुम किसी वक्त गाफिल हो गए तो अल्लाह तवज्जो करे तो तुम नहीं, अरे एक लम्हा के लिए भी तुम तवज्जो करो, अल्लाह सरदार हो जाओगे। तुम कोशिश करो कि पूरी जिंदगी में एक लम्हा अल्लाह के लिए हो जाए। मन अखलस लिल्लाह लम्हतन वाहिदतन नजा, कहते जो एक पूरी जिंदगी में अगर एक लम्हा अल्लाह के लिए खर्च कर दे नजात पा जाएगा। एक लम्हा, तो उस शेर का मतलब जो मैंने बयान किया इससे साबित होता है कि नहीं? एक लम्हा कोशिश करो कि एक लम्हा अल्लाह के लिए निकल आए, एक मतलब अल्लाह का जिक्र आ जाए जबान पर, अल्लाह तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह तो हर वक्त देने के लिए तैयार है, अल्लाह हर वक्त देने की तैयार। ये नहीं कि शायद निगाह करे, शायद क्या हर वक्त निगाह पाए अल्लाह की। अगर हर वक्त अल्लाह की निगाह न रहती ये शैतान हमको पीछे फाड़ फेंक डालते। वो अल्लाह की निगाह देती है फरिश्ते ताकि वो हिफाजत करते रहते हैं, वरना सोने में शायतीन इब्लीस माँ से फाड़ के फेंक देते हैं। अल्लाह की रहमत निगाह लगती है, फरिश्ते मुसल्लत रहते हैं ताकि वरना इसी वजह से आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ा जाता है ताकि तुम भी हिफाजत करो। अल्लाह की हिफाजत तुम्हारे साथ है ही है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे ये रमजान शरीफ के औकात को अपनी इबादत में मुनाजात में सर्फ करने की तौफीक दे। तिलावत, जिक्र और शगल, इस्तिग़फ़ार, इन सब चीज़ों में करने में अल्लाह ताला हमको मशगूल रखे और तौफीक मरहमत फरमाए। बहुत से हज़रात तो चले ही गए, अल्लाह उन लोगों को अपनी मोहब्बत और निस्बत से सरफराज फरमाए और जो लोग हाजिर हैं अल्लाह ताला उनको भी इन दौलतों से माला माल फरमाए। मुझसे जितना हो सका बयान करने का जो आता है मैं बयान करता रहा, अपनी इस्लाह भी पेश नजर रखा। अब अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले हमारे हक में भी और आप हज़रात में, उनके लिए कोई बाई नहीं। वमा ज़ालिका अलल्लाह बिअज़ीज़।
اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے ان فقیروں کو قبول کر لینا، ان ناداروں کو قبول کرنا، ان محروموں کو، ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ظاہری اور باطنی کمالات سے، علوم و معارف سے ہمارے قلوب کو سرشار فرما دے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی محبت ہو، تاکہ آپ کی رحمت اور آپ کے رسول کی رحمت، آپ کے اولیاء اللہ کی رحمتیں ہماری طرف مبذول کر کے ہمارا کام بنا دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔